آج ہم قرآن کے کچھ ایسے مناظر پر بات کریں گے جو واقعی انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ یوم حساب کے مناظر ہیں جن کا ذکر سورۃ النحل میں آیا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان آیات کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ ان کی گہرائی میں اتریں، ان کے پیچھے جو سائنسی اور تاریخی حقائق ہیں، اور سب سے اہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو اسباق ملتے ہیں ان سب کو سمجھیں۔ بالکل، اور اس گفتگو کو ہم ایک خاص ترتیب سے لے کر چلیں گے۔ ہم آیات کو ان کے قدرتی بہاؤ میں، یعنی آیت 84 سے شروع کر کے آیت 89 تک جائیں گے۔ اچھا، تو اسینڈنگ آرڈر میں تو اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ترتیب قیامت کے منظر کو قدم بقدم ہمارے سامنے تعمیر کرتی ہے۔ مطلب پہلے گواہوں کی آمد، پھر ظالموں کا انجام، پھر ان کے جھوٹے معبودوں کا انکار۔ یہ ایک پوری کہانی کی طرح ہے جو ہمیں اس دن کی حقیقت کے بہت قریب لے جاتی ہے۔ بہت خوب، تو پھر آئیے اس گہری گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النحل کی آیت نمبر 84 سے۔ اللہ فرماتا ہے، اور یاد کرو جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے رجوع کرنا طلب کیا جائے گا۔ یہ تو ایک طرح کے پرفیکٹ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کی بات ہو رہی ہے، جہاں کوئی بہانہ، کوئی عذر کام نہیں آئے گا۔ یہ خیال ہی کتنا طاقتور ہے نا؟ واقعی بہت گہرا نقطہ ہے، اور آپ دیکھیں آج کی دنیا میں ہم اس کی ایک بہت ہلکی سی جھلک دیکھتے ہیں۔ ہر طرف کیمرے ہیں، ہمارے ڈیجیٹل فٹ پرنٹس ہر جگہ ہیں، بائیو میٹرک سسٹم، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ بالکل۔ قرآن 1400 سال پہلے ایک ایسے نظام کی بات کر رہا تھا جو اس سے کہیں زیادہ مکمل ہے، اور نفسیات بھی یہی کہتی ہے کہ جب انسان پھنستا ہے نا تو اس کا پہلا رد عمل ہوتا ہے بہانہ بنانا، ڈیفنس میکنزم۔ جی، ڈیفنس میکانزم۔ لیکن قرآن واضح کر رہا ہے کہ اس دن یہ کام نہیں آئے گا، کیونکہ ثبوت اتنے مکمل ہوں گے کہ بولنے کی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ یعنی بات صرف پکڑے جانے کی نہیں بلکہ ایک ایسے نظام کی ہے جو اتنا مکمل ہے کہ انکار کرنا ہی ناممکن ہوگا۔ اچھا، اور یہ جو ہر امت سے ایک گواہ اٹھانے کی بات ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے۔ دیکھیں، اینتھروپولوجی یعنی علم بشریات کی تحقیق بتاتی ہے کہ دنیا کی ہر تہذیب میں، ہر معاشرے میں کوئی نہ کوئی اخلاقی رہنما ضرور گزرا ہے۔ قرآن اسی کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ نے کسی قوم کو ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا، اور اس قوم کا نبی ہی اس کے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اس سے دو بہت اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا، احتساب کا احساس۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہیں، وہ خود روزانہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یعنی اے اللہ میرا حساب آسان فرمانا۔ جی، اگر وہ اس دن کے لیے اتنے فکر مند تھے تو ہمیں اور آپ کو کتنا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا سبق ہے ذمہ داری کا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 سے زائد صحابہ سے پوچھا، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ اور سب نے گواہی دی تھی۔ جی، اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا۔ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر کے دکھائی۔ تو جب ثبوت مکمل ہو جائیں گے اور بہانوں کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی، تب کیا ہوگا؟ اگلی آیت نمبر 85 اسی منطقی نتیجے کو بیان کرتی ہے، اور یہ بہت سنجیدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ظلم کرنے والے جب عذاب دیکھیں گے تو ان سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ یہ جو مہلت نہ ملنے کا تصور ہے، یہ تو بہت حتمی لگتا ہے۔ جی بالکل حتمی۔ فزکس میں بھی ایک تصور ہے جسے irreversible processes کہتے ہیں، یعنی ایسے عمل جنہیں واپس پلٹایا نہیں جا سکتا۔ جیسے یوں سمجھیں کہ جیسے ایک بار نیوکلیئر چین ری ایکشن شروع ہو جائے تو اسے روکنا یا اس کے اثرات کو ختم کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ آیت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جب عذاب کا عمل شروع ہو جائے گا تو کوئی کمی یا تاخیر ممکن نہیں ہوگی۔ وہ ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے۔ اور مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اس کی ایک نفسیاتی جہت بھی ہے۔ یہ صرف باہر کا عذاب نہیں بلکہ انسان کے اندر بھی ایک طوفان برپا ہوگا۔ بالکل۔ نیورو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جب شدید خوف حقیقت بن جاتا ہے تو ہمارے دماغ کا جو سوچنے سمجھنے والا حصہ ہے، پری فرنٹل کارٹیکس، جو فیصلے کرتا ہے، جی، جو فیصلہ کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے، وہ کام کرنا چھوڑ لیتا ہے۔ انسان کا جسم ایک سکتے کی حالت میں چلا جاتا ہے۔
फ्रीज स्टेट। फ्री स्टेट। वो बोलने की सलाहियत खो देता है। आयत में भी यही है कि उन्हें कलाम की इजाजत ना होगी, वो सिर्फ सकते में खड़े अजाब को देखेंगे। दारों से जुड़ा है जो मुसलमानों पर जुल्म करते थे। जी, ये उनके लिए एक सीधी वार्निंग थी। उन्हें बताया जा रहा था कि आज तुम्हारे पास ताकत है, लेकिन जब अल्लाह का अजाब सामने आएगा तो ना कोई मोहलत मिलेगी, ना कोई रहम की अपील सुनी जाएगी। और उसके बिल्कुल बरक्स हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नजर आती है। ताइफ का वाकया। जी, ताइफ का वाकया। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहू लहान कर दिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमें सिखाती है कि तौबा करने में जल्दी करो, क्योंकि आखिरत में मोहलत नहीं मिलेगी। तो मंजर ये है कि कामिल सबूत आ चुके, मोहलत खत्म हो चुकी। अब इससे अगली आयत नंबर 86 एक बहुत ही ड्रामेटिक और नफसियाती मंजर पेश करती है। अल्लाह फरमाता है, और मुशरिक जब अपने शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे, ए हमारे रब, ये हमारे वो शरीक हैं जिनकी हम तेरे सिवा इबादत किया करते थे। तो वो शरीक उनकी तरफ अपनी बात फेंक देंगे कि तुम बेशक झूठे हो। ये बहुत ही अजीब मंजर है। इंसान जब फंस जाता है तो फौरन इल्जाम किसी और पर डाल देता है ना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे नफ्सियात में प्रोजेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। आयत में मुशरिकीन बिल्कुल यही कर रहे हैं। वो कहेंगे, या अल्लाह, हमारी गलती नहीं, इन बुतों और इन लीडरों ने हमें गुमराह किया था। और फिर वो शरीक, वो झूठे खुदा उनकी तरफ बात फेंक देंगे। ये लफ्ज़ फेंकना बहुत मायने खेज है। इसमें एक हकारत सी महसूस होती है। जी, ये हतमी बेवफाई है। वो कहेंगे, तुम झूठे हो, हमने तुम्हें कब अपनी इबादत का कहा था। जदीद समाजी उलूम भी यही बताते हैं कि बुहरान के वक्त झूठे लीडर सबसे पहले अपने पैरोकारों को पहचानने से इनकार कर देते हैं। और ये जो सवाल जहन में आता है कि बेजान बुत कैसे बोलेंगे। असल नुक्ता ये नहीं कि कैसे बोलेंगे, बल्कि ये है कि क्या बोलेंगे। असल पैगाम इस हतमी धोखे का है कि जिन सहारों पर तुमने भरोसा किया वही तुम्हें झुटला देंगे। और सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबक बिल्कुल वाज़ेह है। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी तौहीद का पैगाम दिया कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं, और ये भी सिखाया कि अपनी गलती का इल्ज़ाम दूसरों पर मत डालो, बल्कि जिम्मेदारी कबूल करो और तौबा करो। बिल्कुल, अमली सबक यही है कि दुनिया में किसी भी मखलूक को अल्लाह की ताकत मत दो, क्योंकि क़यामत के दिन कोई तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेगा। अच्छा, तो अब मुजरिम साबित हो चुके, मोहलत खत्म हो चुकी, और जिन पर भरोसा था उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। अब इंसान के पास क्या बचा? आयत नंबर 87 इसी कैफियत को बयान करती है। अल्लाह फरमाता है, और वो मुशरिक उस दिन अल्लाह की तरफ सुलह की पेशकश करेंगे और उनकी खुद साख्ता बातें उनसे गुम हो जाएंगी। वो सुलह की पेशकश करेंगे, लेकिन क्या अब बहुत देर नहीं हो चुकी? यही तो असल नुक्ता है। नफ्सियात में एक कैफियत है जिसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। ये वो हालत है जब इंसान को एहसास हो जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं, कोई इख्तियार नहीं, तो वो हथियार डाल देता है। आयत में मुशरिकीन का सुलह पेश करना इसी नफ्सियाती शिकस्त का इजहार है। यानी ये हथियार डालना ईमान की वजह से नहीं, बल्कि मजबूरी और बेबसी की वजह से है। बिल्कुल, उनके दिमाग ने जो फरेब का जाल बना था वो टूट चुका है। क़यामत एक ऐसी हकीकत है जिसका झटका इतना शदीद होगा कि दिमाग का ये सारा फरेब का निज़ाम तबाह हो जाएगा। और सीरत हमें यही सिखाती है कि अपनी अना को अल्लाह के सामने झुकाने में देर ना करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के फरिश्ते को देखने के बाद तौबा कबूल नहीं, तो क़यामत के दिन हथियार डालने का क्या फ़ायदा? झुकना है तो आज झुको, अपनी मर्जी से, मोहब्बत से। अब कुरान एक और अहम उसूल की तरफ आता है। ये तो उन लोगों की बात थी जो खुद गुमराह थे, लेकिन उनका क्या जिन्होंने दूसरों को भी गुमराह किया? आयत नंबर 88 इस बारे में है। अल्लाह फरमाता है, जिन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से रोका, हम उनके फसाद के बदले में अजाब पर अजाब का इजाफा कर देंगे। अजाब पर अजाब, ये बहुत संगीन बात है। जी, इसके पीछे इंसाफ का एक बहुत गहरा उसूल है। इसे समझने के लिए जदीद समाजियात में सोशल कंटेजन थ्योरी का तस्वुर है। यानी जैसे कोई बीमारी फैलती है, बिल्कुल जिस तरह एक वायरस फैलता है, इसी तरह गुमराही और फसाद भी मुआशरे में फैलता है।
ایک شخص کی اپنی غلطی کا اثر محدود ہوتا ہے، لیکن جب وہ دوسروں کو بھی غلط راستے پر ڈالتا ہے تو نقصان کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو سزا بھی اسی تناسب سے بڑھے گی۔ جی، یہ انصاف کا عالمی اصول ہے، پروپورشنالٹی لا، کہ سزا جرم کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو یہ آیت خاص طور پر کن لوگوں کے لیے تھی؟ قریش کے سرداروں کے لیے؟ جی، یہ ان سرداروں جیسے ابو جہل، نضر بن حارث اور ابو لہب کے بارے میں تھی، جو نہ صرف خود ایمان نہیں لاتے تھے بلکہ ہر ممکن طریقے سے دوسروں کو بھی اسلام سے روکتے تھے۔ لیکن یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کرنے میں جلدی نہیں کی، بلکہ آخر تک ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہے۔ یہ ایک بہت اہم سبق ہے۔ اب ہم اس سلسلے کی آخری آیت نمبر 89 کی طرف آتے ہیں، جو اس پوری بحث کو ایک طرح سے سمیٹ دیتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور قرآن کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ جی، اللہ فرماتا ہے، اور جس دن ہم ہر امت میں انہیں سے ان پر ایک گواہ اٹھائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ یہ آیت پوری تصویر کو مکمل کرتی ہے۔ پہلے یہ تصدیق کرتی ہے کہ ہر قوم میں ایک نبی بھیجا گیا، پھر یہ اعلان کرتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام گواہوں پر گواہ ہوں گے۔ اور پھر قرآن کے بارے میں وہ عظیم دعویٰ، تبیاناً لکل شے، ہر چیز کا روشن بیان۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں اسے ڈی این اے کی مثال سے سمجھایا گیا ہے، کمپریسڈ نالج۔ کیا آپ اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں؟ بہت اچھی مثال ہے۔ دیکھیے، ڈی این اے میں آپ کے جسم کے ہر ایک خلیے کا پتہ نہیں لکھا ہوتا، لیکن اس میں وہ بنیادی کوڈ، وہ اصول موجود ہوتے ہیں جن سے پورا انسانی جسم بنتا ہے۔ اچھا، روحانی طور پر مطمئن زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کوڈ کی عملی شکل؟ اس کی عملی شکل، اس کا چلتا پھرتا نمونہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ نے فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ہر اصول کو جی کر دکھایا۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ قرآن کی یہ چند مناظر کس طرح قدم بقدم یوم حساب کی حقیقت کو ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ یہ صرف روحانی باتیں نہیں، بلکہ ان میں گہری نفسیاتی، سماجی اور تاریخی سچائیاں ہیں۔ ہر آیت ہمیں ذاتی ذمہ داری، توبہ میں جلدی کرنے اور شرک کی ہر شکل سے بچنے کی یاد دہانی کراتی ہے۔ اور یہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آئینے میں مزید واضح اور قابل عمل ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان تمام اصولوں پر خود عمل کر کے ہمارے لیے ایک روشن مثال قائم کی۔ اس گفتگو کے آخر میں ایک سوچ ذہن میں آتی ہے۔ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں جہاں ہمارا ہر کلک، ہر لائک، ہر میسج ایک ڈیجیٹل فٹ پرنٹ چھوڑ جاتا ہے، جہاں ہمارا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، قرآن کا 1400 سال پرانا گواہوں اور ناقابل ترمیم ریکارڈ کا تصور پہلے سے کہیں زیادہ حقیقی اور متعلقہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج ہمارا یہ ذاتی ریکارڈ جو ہر لمحہ لکھا جا رہا ہے، وہ ہمارے بارے میں کیا گواہی دے گا۔